اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. عزیزوں، میرے ساتھ مل کر پھر اس جملے کو کہہ دیجئے گا. آج تاکید ہے کہ جب دو مومن آپس میں ملیں، جو ہم ان اعمال کے ذریعے سے آپ سے ورچوئل ملاقات ہی کر رہے ہیں. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم من الطالبین بثارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. خدا ہمارے اور آپ کے غم کو غم امام حسین علیہ السلام میں مزید بڑھا دے، اور ہمیں اور آپ کو قرار دے اس لشکر میں کہ جو اللہ کے ولی کا لشکر ہوگا، حضرت امام زمانہ المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، جو اہل محمد میں سے ہیں، تاکہ وہ خون حسین کا انتقام لے سکے. السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ. سلام اس حسین پر کہ جس کے خون کا انتقام اللہ کے ذمہ ہے، وابن ثارہ، اور آپ اے حسین ان کے فرزند ہیں کہ مولا علی مرتضیٰ کے خون کا انتقام بھی خود اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. امام زمانہ علیہ السلام آ کر اسے پورا کریں گے. اللہ ہم سب کو اس لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اعمال روز عاشور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جو زیارت عاشورہ پڑھتے ہوئے کھلے آسمان تلے نہ جا سکے، تو جی جہاں کہیں میسر ہو جائے آپ امام حسین علیہ السلام کی نیت سے کہ مولا آپ ہم سے راضی ہوں، ان اعمال کو انجام دیں. ہم ترتیب بار انہیں انجام دیں گے. عصر عاشور کی مجلس بعد میں ہونے والی ہے، مصائب انشاءاللہ اس پہ بیان کریں گے. لیکن بس اتنا کہہ دوں کہ یہ وہ حسین ہے کہ جو ماں کے شکم سے اپنی ماں سے کلام کرتا تھا، اور سیدہ کونین نے ایک مرتبہ آ کر کہا تھا کہ اے ام سلمہ، اللہ جانے کہ میرا بیٹا مجھے خاص انداز سے سلام کرتا ہے. ایک صبح کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ السلام علیک یا اماں انا ولدک العطشان. اے مادر گرامی، آپ پر میرا سلام ہو کہ میں آپ کا بہت پیاسا بچہ ہوں. پھر جب ظہر کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے کہ یا اماں، اے میری ماں، انا ولدک العریان. ظہر اور عصر کے وقت یہ کہتا ہے کہ اے اماں، آپ پر میرا سلام ہو، میں آپ کا وہ بچہ ہوں جس کا لباس لوٹ لیا گیا ہے. شام کا وقت آتا ہے کہتا ہے یا اماں اے میری ماں، انا ولدک سحقان، میں آپ کا وہ بچہ ہوں جسے پیسا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے. اور ام سلمہ حضور کے پاس گئیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت ہے؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابھی تو حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. کہ بس ایک فجر ہوگی، ایک صبح ہوگی کہ حسین بہت پیاسا ہوگا. عزیز وہ صبح آ گئی. آج عاشور کا دن ہے. وہ دن آ گیا جب حسین نے ایک کے بعد ایک لاشوں کو اٹھا. پھر کہا اے سیدہ، ایک اثر آئے گی کہ حسین شہید ہو جائے گا لیکن ظالم اس کا لباس لوٹ لیں گے. حتی مولا کی انگشت مبارک لوگ کاٹ کر لے گئے تاکہ انگوٹھی لے کے. اور پھر وہی شام ہوگی کہ حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپو تلے پامال ہو جائے گا. عزیزوں، وہ دن آ گیا، وہ شام قریب ہے، شام غریبہ، عصر عاشور. چلو امام حسین کی خدمت میں. آج کے دن کے کچھ اعمال ہیں، اور ان میں سے ہم قرآن پڑھیں گے. سورہ فجر کی کچھ آیات جو سورہ امام حسین علیہ السلام ہے. 4 رکعت نماز کا آپ کو بتلایا جائے گا کہ وہ کون سی 4 رکعت ہے. سورہ قل هو اللہ احد 1000 مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے. زیارت عاشورہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 100 درود اور 100 لعنت کے ساتھ.
دعائے القامہ اس کے بعد پڑھیں گے، اور پھر وہ ایک عمل عاشورہ کے 7 مرتبہ آگے بڑھیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں. یہ انشاءاللہ ہمیں کرنے آپ کے ساتھ. آپ سے گزارش یہ ہے کیونکہ درود و سلام تو زیارت عاشورہ میں بھی ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے گا نام امام حسین علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ فجر سورہ نمبر 89 ہے، یعنی 89 سورہ. آپ نکالنا چاہیں تو قرآن سے نکال لیجئے. اس کی ہم ابتدائی 5 آیات کو پڑھیں گے جن میں اشارہ ہے محرم الحرام کے ان 10 دنوں کی طرف اور آج کی فجر کی طرف، اور پھر آخری آیات کو پڑھیں گے کہ جن میں امام حسین کی شہادت کی طرف اشارہ ہے. سورہ نمبر 89. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ایک فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم اور جفت اور طاق کی قسم. واللیل اذا یسر هل فی ذلك قسم لذی حجر. اور ایک مزید رات کی قسم کے جو گزر رہی ہے، کیا ان قسموں میں صاحبان شعور کے لیے کوئی ہدایت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والے نفس، پلٹ آ، واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. بس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. عزیزو، آج تو لمحہ ب لمحہ مصائب نہ بھی پڑھو تب بھی رونا آتا ہے. میں کیا کروں، میں اعمال کرواؤں یا اپنے اس اتاق میں تنہا بیٹھ کر اپنی غربت. قرآن ریسائٹیشن ہو گیا. ہم نے سورہ فجر کی تلاوت کی. جو 4 رکعت نماز ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. ہم آپ کو خالی اس کا طریقہ بتلا دیتے ہیں، پھر آپ عاشور کے دن جب بھی آپ کے پاس موقع ہو تو پڑھ لیجئے گا. پہلی جو نماز ہوگی 2 رکعت ہی، اس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص سورہ قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے آپ نے. اور جو 2 اگلی رکعتیں ہوں گی ان میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ احزاب سورہ نمبر 33 جو اہل بیت سے بڑا نسبت رکھنے والا سورہ، آیت تطہیر اسی سورہ میں ہے، آیت درود اسی سورہ میں ہے. اور سورہ الحمد کے بعد جو اس دوسری نماز کی دوسری رکعت بنے گی سورہ منافقون. یہ پڑھنا ہے. یہ آپ کے سامنے تصویر بھی اسے لینا چاہیں تو آپ لے لیں، بعد میں جب بھی موقع ہو دیکھ کر بھی ان سوروں کو پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ اخلاص کی تاکید ہے خاص 1000 مرتبہ. حسین سے بڑھ کر کوئی مبلغ توحید نہیں ہو سکتا. سورہ قل ھو اللہ احد کی بار بار تاکید ہے کہ 1000 مرتبہ اسے پڑھا جائے. ہم 1000 مرتبہ ہمارے لیے ممکن نہ ہو پائے گا محدود وقت میں،
لیکن بہرحال مولا نیت کو جانتے ہیں. ہم انشاءاللہ 14 مرتبہ 14 معصومین کی نیت سے ہدیہ کرتے ہوئے سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں گے. اب ہمارے ساتھ پڑھیے گا, کاؤنٹر آپ کے سامنے آتا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زیارت عاشورہ ہم شروع کر رہے ہیں. حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس زیارت کو انشاءاللہ اس کے آداب کے ساتھ انجام دے, کتب اللہ لک بہا الف الف حسنہ, اللہ اس کے لیے ہزار ہزار نیکیاں لکھ لیتا ہے. ومحان کا الف الف سیئہ, جو زیارت عاشورہ کو پڑھے اللہ اس کے لیے ہزار ہزار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ورفع لک مئۃ الف الف درجہ, اور اللہ اس کے لیے ہزار ہزار درجات کو بلند کر دیتا ہے. وَكُنْتَ مِمَّنْ اسْتُشْهِدَ مَعَ الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِي حَتَّى تُشَارِكَهُمْ فِي دَرَجَاتِهِمْ, اور امام نے فرمایا کہ تو حسین ابن علی کے ساتھ ان کے درجات میں شریک ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وَلَا تُعْرَفُ إِلَّا فِي الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ اسْتُشْهِدُوا مَعَهُ وَكَتَبَ لَكَ ثَوَابَ كُلِّ نَبِيٍّ, اور تیرے لیے لکھا جائے گا ہر نبی کے ثواب کو, وَرَسُولٍ, ہر رسول کے ثواب کو, وَزِيَارَةِ مَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ مُنْذُ يَوْمِ قَتْلِ, اور ہر اس زائر کے ثواب کو کہ جس نے حسین کی شہادت سے لے کر آج تک حسین کی زیارت کی ہے. سب کے ثواب میں تو شریک ہو جائے گا اگر زیارت عاشورہ کو پڑھ لے. زیارت عاشورہ کو پڑھنے کے لعنت اور درود کو کئی طریقے ہیں. ان میں سے ایک معروف طریقہ وہ 100 مرتبہ درود اور 100 مرتبہ لعنت کے ساتھ ہے. بعض لوگ 1 مرتبہ درود 1 مرتبہ لعنت کے ساتھ بھی اپنے ڈیلی روٹین میں رکھتے ہیں, وہ بھی اپنے طور پہ پڑھیں, اس میں بھی اجر و ثواب ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو کم معروف ہے, آج ہم اس طریقے سے پڑھیں گے جس میں 100 دفعہ درود اور لعنت کے ساتھ بھی ہم پڑھیں گے, لیکن ایک اور مختلف انداز میں. وہ کیا؟ آیت اللہ سید علی موحد ابتحی نے اپنی کتاب شفاء الصدور میں فی شرح زیارت العاشور اس روایت کو لکھا ہے کہ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ لعن زیارت العاشورہ المشہورہ مرۃ واحدہ, جو زیارت عاشورہ کہ اس لعنت کو, جو جملہ ہے 100 مرتبہ پڑھے, یعنی وہ جو زیارت عاشورہ کی لعنت کا حصہ ہے
اللہم لعن اول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد، اس کو ایک مرتبہ پڑھے، اور پھر آخری جو جملہ ہے اللہم لعنہم جمیعا، فقط یہ آخری جملہ اللہم لعنہم جمیعا، یہ 99 مرتبہ پڑھے. بس وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پورا 100 مرتبہ اسے پڑھ لیا. اور اسی طریقے سے جو سلام کا جملہ ہے، السلام علیک ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جو اس جملے کو آخری جملہ جو ہے فقط السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اسے اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھ لے تو ویسا ہے کہ جیسے اس نے مکمل سلام کو 100 مرتبہ پڑھ لیا. بلکہ کئی علماء تو کہتے ہیں کہ یہی اصل طریقہ ہے زیارت عاشورہ پڑھنے کا، کہ فقط آپ آخری اللہم لعن جمیعا کو 100 مرتبہ پڑھیں اور السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین کو 100 مرتبہ پڑھیں. یہ صحیح طریقہ ہے زیارت عاشورہ کو پڑھنے کا. تو ہم اس طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں، اور تاکہ ہم وقت میں مکمل بھی کر لیں گے انشاءاللہ سے، اور دعائے القمہ بھی پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ سے. آپ سے گزارش ہے کہ مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا خیرۃ اللہ وابن خیرتہ. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین. السلام علیک یا ابن فاطمة سیدۃ نساء العالمین. السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور. السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. یا ابا عبداللہ، سب مل کے کہہ دے یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ. لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلى جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وعزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. سب مل کر یا ابا عبداللہ. آئے حسین، آئے حسین، یا ابا عبداللہ. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامة. ولعن اللہ آل زیاد وآل مروان. ولعن اللہ بنی امیۃ قاطبہ. ولعن اللہ ابن مرجانہ. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا.
ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي يكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعل لي عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه۔ اے خدا، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اس پہ لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی تھی۔ وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم، ورأيت إلى الله وإليكم منهم، وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتماعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم، وأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة۔ اے پروردگار، تو مجھے قرار دے دے دنیا اور آخرت میں اہل بیت اطہار کے ساتھ، وَأَن يُثَبِّتَ لِي عِندَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور ان کی راہ پر ثابت قدم فرما دے، یعنی قدموں میں لغزش نہ ہو۔ وَأَسْأَلُهُ أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عند أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعل لي في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو امیہ، آج کا دن عاشور کا وہ ہے کہ جس دن ان لعین بنی امیہ والوں نے اسے بابرکت دن قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں، روایات میں ہے کتنی ہی مساجد بنائی گئیں قتل حسین کی خوشی میں شہر کوفہ میں۔ یہ لعین وہ تھے۔ حتیٰ جا کے مقتل پڑھیے گا، عمر سعد جب کربلا پہنچا تھا نا تو وہ امام جماعت تھا اپنے لشکر کا۔ کچھ مقاتل کہتے ہیں کہ شمر اذان دیا کرتا تھا لشکر یزید میں، شبز بن ربیع مکبر تھا، یہ سارے بڑے بڑے ملعون، اور انہوں نے قتل حسین کی خوشی میں کوفہ میں مسجدیں بنائی، نئے کپڑے پہنے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے، عید کا دن بلایا، فاطمہ کی بیٹی در و دیوار، کبھی کوفہ کے بازاروں میں کبھی شام کے درباروں میں ہوتی تھی، اور یہ خوشیاں منا رہے ہوتے تھے، یہ مسجدیں بنا رہے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوتا تھا، اور ان کی کیفیت تو بس یہ، اور اسی لیے انہوں نے عاشور کا روزہ وضع کیا۔ بس تفصیل کا موقع نہیں ہے، ان ملعونوں نے، یہ بنی امیہ کی سنت ہے عاشور کے دن روزہ رکھنا۔
جتنی احادیث گڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے کہ اس دن روزہ رکھو یہ ثواب، یہ سب بنی امیہ نے گڑی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ارشاد نہیں فرمایا تھا. روزہ خوشی کی علامت ہوتا ہے، عاشور کا دن تو سب سے بڑا غم کا دن ہے. یہ بنی امیہ نے اس دن کو بابرکت قرار دیا. اسی جملے کو پڑھیں، اللہم ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن آکلۃ الاکباد. اور زن جگر خوارہ یعنی ہندا کے بیٹے نے اس دن کو بابرکت قرار دیا. اللعین ابن اللعین جو ملعون ہے اور بیٹا ہے ایک اور ملعون کا. علی لسان کیا و لسان نبی کا، اے پروردگار جس تو نے جن پر لعنت کی، شجرہ ملعونہ پر لعنت اللہ نے خود قرآن میں کیا، و لسان نبی کا بنی امیہ پر لعنت رسول اللہ نے کی. صلی اللہ علیہ وآلہ فی کل موطن و موقف وقف فیہ نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم العن ابا سفیان ومعاویہ ویزید ابن معاویہ علیہم منک اللعنۃ ابد العابدین. وهذا يوم فرحت به آل زیاد وآل مروان بقتلهم الحسین صلوات اللہ علیہ. اللہم فضاعف علیہم اللعن منك والعذاب العلیم. اللہم انی اتقرب الیک فی هذا اليوم. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ زیارت میں سکھلایا جا رہا ہے. پروردگار میں تیرے قریب یعنی قربتا الی اللہ، میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں اس عاشور کے دن. وفی موقفی ھذا، اور جس مقام پر میں موجود ہوں، ایام حیاتی اپنی زندگی کے تمام دنوں میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں. کس کے ذریعے سے؟ بالبراءۃ منہم، بنی امیہ سے براءت کے ذریعے سے. یہ ہے تبرہ کی دلیل. واللعنۃ علیہم، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. اے پروردگار میں ان پر لعنت کے ذریعے تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں. جیسے نماز قربتاً الی اللہ ہے، ویسے بنی امیہ پر لعنت قربتاً الی اللہ ہے. اللہ سے قربت کا سبب ہے، آپ کے کمال کا سبب ہے، روحانی اور معنوی طور پر. وبالموالات لنبیک، اور اے اللہ میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں تیرے نبی کی موالات سے یعنی ان کی محبت سے. دیکھیں براءت کا ذکر پہلے کیا، موالات کا ذکر بعد میں کیا. اتنا اہم ہے براءت انہی بنی امیہ والوں سے اور قاتلین امام حسین سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے قتل کی بنیاد رکھی تھی. اب جانتے ہیں کہ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. وبالموالات لنبی کا، پروردگار میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں کس کے ذریعے سے؟ تیرے نبی کی موالات. آل نبی کا، اور تیرے نبی کی آل کی محبت کے ذریعے سے. علیہ وعلیہم السلام. اس کے بعد 100 مرتبہ امام حسین کے قاتلوں پر اپنے لعنت بھیجنی ہے. آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گزارش بھی کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، فقط آخری جو جملہ ہے اللہم لعنہم جمیعا، اسے 100 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے. انشاءاللہ وہ پوری مکمل زیارت عاشورہ کا ثواب ملے گا، جو اس کی برکتیں واصل ہو جائیں گی. تو آسان طریقہ بھی ہوگا، اور جو امام نے سکھلایا ہے، ہمیں تو آسان و مشکل سے غرض نہیں، ہمیں تو اس سے غرض ہے کہ امام نے کیا سکھلایا ہے. تو اللہم لعنہم جمیعا اسے 100 مرتبہ، اور درود اور سلام میں السلام علیکم ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی السلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. اسے 1 مرتبہ پڑھ کے آگے گزر جائے ثواب تب بھی ہے. پورا 100 مرتبہ پڑھیں تب بھی ثواب ہے. لیکن السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، فقط اسے 100 مرتبہ پڑھیں. آگا تہین امام علی النقی علیہ السلام سے روایت کیا اس بات کو. تو کئی علماء تو کہتے ہیں کہ یہی صحیح طریقہ ہے. تو ہم اس طریقے کے مطابق آج انشاءاللہ 100 لعنت کے ساتھ اور 100 درود کے ساتھ ہم پڑھیں گے زیارت عاشورہ کے اگلے حصے کو. آپ سے گزارش ہے کہ مل کے صلوات اور بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے محترم مومنین لکھ رہے ہیں یہاں پر آ گیا عاشورہ. اب تو عصر عاشور قریب ہے، صبح عاشور سے قربانیاں شروع ہو چکی ہے. بس یہ جو ظہر سے پہلے کا وقت تھا، یہ قریب قریب وہ وقت تھا کہ جب حبیب نے مظاہر چلا گیا. یہی وہ وقت ہے کہ جب مسلم سجا چلا گیا. حسین ایک کے بعد ایک حسین لاشیں اٹھاتے رہے. سن لینا بالکل یہی وقت ہے، تقریباً بالکل یہی وقت ہے کہ جب مسلم ابن اوسجا، کیونکہ وہ حبیب نے مظاہر سے پہلے شہید ہو گئے، مسلم ابن اوسجا مقتل میں گئے، شہید ہوئے. دونوں بڑے گہرے دوست تھے.
جب زمین کربلا پر گرے تو حسین کے ساتھ حبیب ابن مظاہر بھی پہنچے تھے مسلم ابن اسجا کے پاس. یہ کیوں سنا رہا ہوں عزیزو؟ تقریباً بالکل یہی وقت ہے مسلم ابن اسجا کی شہادت کا سننا اور ہائے حسین کہہ کر رونا. حبیب ابن مظاہر پہنچے، کہتے ہیں کہ تم میرے بچپن کے دوست ہو، ویسے تو ہم بھی تمہارے بعد حسین کی خدمت میں شہید ہونے والے ہیں، لیکن اگر تمہارے دل میں کوئی حسرت ہے، کوئی ارمان ہے تو کہہ دو، ویسے بھی وصیت کرنا مستحب تاکید ہے تو تم وصیت کرو. حبیب نے مظاہر رجل فقیہ تھے نا، یعنی ایک دین کو سمجھنے والے، تو انہوں نے کہا اگر تم وصیت کرنا چاہتے ہو مجھے وصیت کر دو، کیونکہ تمہاری زوجہ بھی خیام میں اور تمہارا ایک بچہ بھی خیام میں. مسلم ابن اسجا نے کانپتی ہوئی انگلی کو اٹھایا، حبیب نے مظاہر کی طرف دیکھا، حسین بھی موجود تھے، کہ اپنی زوجہ کے لیے مجھے کوئی وصیت نہیں، اپنے بچے کے لیے مجھے کوئی وصیت نہیں، اسی کا بحاظ الامام، مرتے مر جانا ہے حبیب، بس اس امام کے ساتھ رہنا یہ وصیت ہے. اللہ اکبر. بس حسین جیسے مسلم نے اسے جا کے لاشا لے کر آئے، ایک چھوٹا بچہ خیام سے باہر نکلا، ایسا بچہ تھا کہ جس کی تلوار حمائل تھی اور زمین پر خط کھینچی جا رہی تھی. مولا نے کہا یہ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ مقتل کی طرف. اس نے کہا آقا میں اسی شہید کا بچہ ہوں جس کا لاشا آپ لے کر آئے، میں مسلم نے سجا کا یتیم ہوں. حسین نے کہا نہیں جا، واپس چلا جا، بس تیرا باپ مار دیا گیا، وہ شہادت کی قربانی کافی ہے، ویسے بھی تو ابھی سن میں چھوٹا ہے، ماں کی اجازت، تیرے باپ کی تو شہادت ہو گئی ہے، کم سے کم ماں کی اجازت ہو، اس کے بغیر تو مقتل میں نہیں جا سکتا. پس خیمہ پس پردہ آواز آئی، مولا یہ ایک بیوہ کا نذرانہ ہے، اسے رد نہ کیجیے گا، میرا شوہر مسلم ابن اسجا پر قربان ہو گیا، یہ میرا ایک بچہ بچا ہے، مولا اسے جانے دیجیے گا، میرا یتیم بچہ بھی آپ پر قربان ہو جائے. آدم اللہ اجورنا و اجورکم ومسامنا. خدا ہمارے اور آپ کے غم کو غم امام حسین میں مزید بڑھا دے، ہمیں اس لشکر میں شامل کر دے، فرزند زہرا جلد ظہور فرمائے. مولا بس اب صبر نہیں ہوتا، آپ تشریف لائیں قاتلان حسین سے انتقام کے لیے، قاتلین زہرا سے انتقام کے لیے. انہی ظالموں اور جابروں پر یہ لعنت ہے. زیارت عاشورہ میں پڑھتے جائیں سب مل کر، اور 100 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اسے ہمیں ظہر سے پہلے ختم بھی کریں کوشش کر کے. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. جیسے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے سے وضاحت ہو گئی. یہ آخری جملہ 100 مرتبہ ہمیں دہرانا ہے انشاءاللہ. اس کا ترجمہ پورے کا یہ ہے کہ اے خدا تو اس پہلے ظالم پر لعنت بھیج جس نے محمد اور آل محمد کے حق میں ظلم کیا. آپ جانتے پہلا ظالم کون ہے؟ جس نے علی سے خلافت کا حق غصب کیا، جس نے سیدہ کونین سے فدق غصب کیا. وآخر تابع له على ذلك، اور اس کے بعد جو آتے رہے، جو اس کی اتباع کرتے رہے. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين. خدا تو ان ظالموں پر لعنت بھیج جنہوں نے حسین کے خلاف جنگ کی. وشایعت، ان کی پیروی کرنے والوں، وبایعت، یزید کی بیعت کرنے والوں پر، وتابعت على قتل، اور یزید کا اتباع کرنے والوں پر، قاتلین حسین کا اتباع کرنے والوں پر، ان کے قتل میں تو سب پہ لعنت بھیج. اللہم لعنہم جمیعا. اب اس جملے کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 100 مرتبہ. اللہم لعنہم جمیعا، 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 اللہم لعنہم
لعنهم جميعا اللهم 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 لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم जमीआ दिल में नियत करके कि एहतियात के मुताबिक 100 का अदद पूरा हो जाए اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا अब 100 मर्तबा दुरूद और सलाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अस्हाब बावफा पर अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। सज्जाद ने यही सलाम किया था नौके नेजा पर जब हुसैन का सर बुलंद देखा था। असर आशूर करीब है का देखिए फूफी अम्मा वो मेरे बाबा का सर नौके नेजा पर बुलंद हो गया।
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم سب ملكي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. अब इस जुमले को दोहराइएगा। अस्सलाम अल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन। अस्सलाम अल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन। अस्सलाम अल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ایک مرتبہ اور مل کے پڑھ لیجئے گا. اللہ جانے اگلے برس عاشور تک کون زندہ ہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر اللحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیز و یقین جانے میری تو اس وقت کیفیت ہے, میرا جین چاہ رہا کہ میں اس جملے کا ذکر چھوڑوں, بس جی چاہ رہا کہتا رہا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. حسین آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو. آج جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں حسین آپ کا صدقہ ہے. آج جو میں نماز پڑھ رہا ہوں حسین آپ کا صدقہ ہے. آج میرے بچوں کو جو یا علی کہنا آتا ہے حسین تیرا صدقہ ہے. آج بھی اپنے مال سے جو خوف نکالتا ہے حسین تیرا صدقہ. آج میں جو اللہ اکبر اذان میں کہتا ہوں اے علی اکبر تیری اذان فجر کا صدقہ ہے. اے مولا آپ کا شکریہ مولا. آج کے دن میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں سمجھ نہیں آتا مولا. مولا سجدہ خدا کے سوا کسی اور کو جائز نہیں. خدا بھی کی زیارت میں سجدہ خدا کی بارگاہ میں کر کے میں خدا سے کہوں گا اے پروردگار تیرے بندے حسین کا شکریہ. اے پروردگار
تیری راہ میں شہید ہونے والے سید الشہداء حسین کا احسان مند ہوں. میری نسلیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ رہی ہے، یہ آج کے دن کا صدقہ ہے، یہ حسین کے علی اکبر کے کلیجے کا صدقہ ہے، یہ علی اصغر کے زخمی گلے کا صدقہ ہے، یہ قاسم کے گل بدن حسن کے یتیم ٹکڑوں کا صدقہ. شکر ادا کرنا حسین کی بارگاہ میں، صدقے حسین کے، صدقے حسین کے. میں نے بہت مرتبہ یہ شعر پڑھا ہے لیکن آج نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا. مانا کہ نواز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، لیکن اللہ رے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا. مولا ہم سب شاید کافر ہو جاتے، ہم سب اللہ کا نام نہ لے پاتے، دنیا میں کوئی سمجھ ہی نہ پاتا کہ لا الہ الا اللہ. یزید ختم کر دیتا آپ کے نانا کے دین کو، بنی امیہ مٹا دیتے. اے مولا اگر تیری پامال لاش نہ ہوتی، اور جملہ آگے کہو اے مولا تیری بہن زینب کی چادر نہ ہوتی، اگر تیرے سکینہ کے رخسار نہ ہوتے. اے سکینہ آپ کا شکریہ، اے بی بی زینب آپ کا شکریہ، اے بی بی ام کلثوم آپ کا شکریہ. آپ نے پیغام حسین گلی گلی کوچا کوچا بازار بازار پہنچا دیا، حسین پہنچا دیا. یا حسین کے صدقے میں کلمہ لا الہ الا اللہ باقی بچ گیا. عزیزوں آج گھٹ گھٹ کر رونے کی نہیں ہے، مجھے یقین ہے آپ کے گھروں میں آپ چیخیں بار بار کر رو رہے ہوں گے. آج بھی جو گھٹ کر روئے تو وہ کیسا مومن ہے. عزیزوں 1400 برس بعد وقت ہم پڑھتے اور سنتے. سوچو میرا بیمار امام سید سجاد، مجھے پتا ہے عزیزوں رو رو کر 10 دن سے گھٹن کی کیفیت ہو جاتی ہے. مجھے پتا ہے کئی مرتبہ رونا چاہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کو بہت زیادہ نکل نہیں پاتے، دل گھٹنے لگتا ہے اس لیے کہ 10 دن سے رو رہے ہو. لیکن سوچنا اس بیمار امام پر جو 34 برس تک روتا رہا تھا، وہ ذبیحہ کو دیکھتا تھا. تم میں سے کون ہے ایسا جو گوشت لینے جائے اور قصاب سے پوچھے اسے ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا؟ سلام اس سید سجاد پر جو پوچھا کرتے تھے جب ذبح کیا تھا تو پانی پلایا تھا. وہ کہتا ہے مولا آپ کے چھت کا ماننے والا ہوں، جب تک 3 مرتبہ پانی نہ پلایا ذبح نہیں کیا. اور مولا انہی جملوں کو کہتے تھے. سجاد کربلا کا رخ کرتے تھے، کہتے تھے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا حسین 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 یا حسین. کہتے تھے بابا مدینہ کے تو جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے، میرا مظلوم بابا آج عاشور کے دن 3 دل کا بھوکا پیاسا ذبح ہو. پھر سے کہتے جانا احتیاطاً کہہ دیں تاکہ 100 عدد پورا ہو جائے، بڑھ بھی جائے تو بس مولا قبول فرمائیں گے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. آخری مرتبہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى
وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني. اے خدا تو مخصوص کر دے اس پہلے ظالم کو اپنی لعنت کے ساتھ میری طرف سے، اس پر لعنت بھیج جس نے سیدہ کا در جلایا، جس نے علی کی گردنوں میں رسی، جس نے حسن اور حسین کی ماں کو مدینہ کی گلیوں میں پھرایا، جس نے حسین کی ماں کو دربار میں بلایا. عزیزو آج عاشور کی عجیب ہی کیفیت ہے، کبھی حسین پر روتے ہو، کبھی حسین کی ماں پر روتے ہو. جملہ بدل دو، ہمیشہ کہہ رہے ہو اے بی بی آپ کو حسین کا برسا، ایک جملہ ایک لمحے کے لیے، اے حسین آپ کو آپ کی ماں کا برسا. وہ ماں جو حسین کو گودی میں لینے آ گئی تھی، اس پر لعنت ہو. جس نے حسین کی ماں کو دربار میں بلایا، یہ سب بیٹھے رہے، فاطمہ کھڑی رہی. آئے آئے. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، اس رابع سے مراد یزید کا باپ ہے. ولعن عبید اللہ ابن زیاد. اے خدا تو پہلے اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے ظالم پر لعنت کر، اور یزید پر لعنت کر، اور عبید اللہ ابن زیاد پہ لعنت کر. وابن مرجانہ، یہ اسی کا ہی نام ہے، یعنی گویا ابن مرجانہ پر لعنت کر. یہ ابن مرجانہ اس لیے کہا گیا کہ اسے اس کی اس زنازادہ ماں کے ذریعے سے پکارا جائے کہ جس نے گستاخی کی تھی اہل بیت اطہار کی شان میں. وعمر ابن سعد وشمر، اور عمر سعد پر اور شمر پر لعنت کر. وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الی یوم القیامہ. حق یہ ہے کہ ایسے مصائب اور زیارت کی توفیق کے بعد سجدے میں چلے جاؤ. خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے ویسے ہی حق یہ ہے کہ سجدے میں چلے جاؤ. جہاں کہیں بھی آپ ہیں سجدے میں چلے جائیے گا. میں بھی سجدے کی نیت کر کے سجدگاہ میرے پاس ہے. اپنے سر کو سجدے پہ جھکا کے میرے ساتھ ساتھ ان جملوں کو پڑھیے گا، انشاءاللہ سب کو یاد بھی ہوں گے. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم. خداوند سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، ان شکر کرنے والوں کے لیے جنہوں نے تیری حمد کی اپنی مصیبت پر. الحمدللہ علی عظیم رضیت. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. سجدے میں او روز عاشور ہے، شہادت حسین قریب ہے، مل کے کہہ دینا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. پروردگار تو مجھے قیامت کے دن حسین کی شفاعت عطا کر دے. میرے نام اعمال میں کچھ نہیں ہے خدا، نہ میں صحیح نمازیں پڑھ پایا نہ عبادتیں کر پایا. کتنے نمازیں قضا کی زبان اور ہاتھ سے، اللہ جانے نگاہوں سے کانوں سے کتنے گناہ کی. پروردگار میرا چہرہ سیاہ نہ کر دینا قیامت میں، تو مجھے حسین کے نور سے کچھ نور عطا کر دے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. آج تھوڑا سجدہ لمبا بھی ہو جائے فرق نہیں پڑتا. دیکھو یہ وہی سجدہ تھا کہ جب حسین پر شمر کا خنجر چل رہا تھا. تم تو سجدہ کر رہے ہو نا، دعا مانگ رہے ہو، لیکن شمر حسین پر سوار ہو گیا تھا. 13 ضربتوں سے اسی سجدے میں حسین کا سر تن سے جدا کر دیا. ایک بہن 70 قدموں کے
فاصلے سے دیکھ رہی تھی. اے مولا تیرے سجدے کے قربان، اگر آپ کا وہ سجدہ نہ ہوتا تو آج کسی کو سجدہ کرنے کی توفیق نہ ہوتی. اے خدا تو مجھے حسین کی شفاعت عطا فرما، قیامت کے دن مجھے حسین کی دعوت سے وابستہ فرما. میں مسائل پڑھوں گا عاشور کی مجلس میں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں جب شمر اس سجدے میں حسین پر سوار تھا، اللہ جانے ایک ماں کا تھی مدینہ سے، ایک حسین کی ماں فریاد کر رہی ہوگی، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، آجا تو میری. اللہ اکبر. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. سجدے سے سر اٹھا لیجیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زیارت عاشورہ کی جو نماز ہے وہ آپ انشاءاللہ ان اعمال کے فوراً بعد انجام دے دیجیے گا. تھوڑا سا ظہر سے پہلے وقت بھی بچے گا انشاءاللہ آپ کے پاس. زیارت کی نیت سے نماز اس وقت پڑھیے گا. دعائے علقمہ، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی کہ زیارت عاشورہ کے بعد اس دعا کو پڑھو، چونکہ علقمہ ابن محمد سے یہ حضرمی سے یہ دعا تعلیم فرمائی، لہذا یہ دعا علقمہ کے نام سے مشہور ہو گئی. وہی قبلہ رخ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب سجدے میں ہونا ضروری نہیں ہے، بس آپ دعائے علقمہ کو پڑھیں. زیارت عاشورہ کے بعد بہت زیادہ تاکید ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا مجیب دعوت المضطرین یا کاشف کرب المکروبین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا صریخ المستصرخین ویا من هو اقرب الی من حبل الورید ویا من یحول بین المرء وقلبه ویا من هو بالمنظر الاعلی وبالافق المبین ویا من هو الرحمن الرحیم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى عليه خافية، اے وہ جس سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہتا. یا من لا تشتبه عليه الأصوات ويا من لا تغلطه الحاجات. تجھ تک متعدد حاجات پہنچتی ہیں لیکن تو ان کو آپس میں ملاتا نہیں ہے، یعنی ہر ایک کی حاجت الگ الگ تجھ تک پہنچتی ہے. وَيَا مَن لَا يُبْرِمُهُ إِلْحَاحُ الْمُلْحِينَ يَا مُدْرِكَ كُلِّ فَوْتٍ وَيَا جَامِعَ كُلِّ الشَّمْلِ وَيَا بَارِئَ النُّفُوسِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَا مَنْ هُوَ كُلِّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا مُنَفِّسَ الْكُرُبَاتِ يَا مُعْطِيَ السُّؤَلَاتِ يَا وَلِيَّ الرَّغَبَاتِ يَا كَافِيَ الْمُهِمَّاتِ يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض. أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين فإني بهم أتوجه إليك في مقامي هذا وبهم أتوسل وبهم أتشفع إليك وبحقهم أسألك واقسم وأعظم عليك وبالشأن الذي لهم عندك وبالقدر الذي لهم عندك وبالذي فضلتهم على العالمين وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين وبه ابنتهم وابنته فضلهم من فضل العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني غمي همي وكربي. خدا تجھے حسین کے غموں کا واسطہ ہے، سوائے غم حسین کے میرے ہر غم کو دور فرما دے. وہمی وغمی وتکفینی المہم من اموری. یہ امام نے دعا ارشاد فرمائی، اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں. خود امام صادق علیہ السلام نے کہ میرے لیے تمام پریشانیوں میں تو اپنے آپ کو پروردگار اس طرح سے امور میں تیار کر لے کہ مجھے تیری مدد حاصل ہو جائے. وتقضی عنی دینی وتجیرنی من الفقر
وتزينني من الفاقة وتغنيني عن المسألة إلى المخلوقين وتكفيني هم من أخاف هما وعسر من أخاف عسرا وحزونة من أخاف حزونة وشر من أخاف شرا ومكر من أخاف مكرا وبغي من أخاف بغيا وجور من أخاف جورا وسلطان من أخاف سلطانا وكيد من أخاف كيدا ومقدرة من أخاف مقدرته علي وترد عني كيد الكيدة ومكر المكرة. اللهم من أرادني فأرده ومن كادني فكده واصرف عني كيده ومكره وباسه وأمانيه وامنعه عني كيف شئت وأنا شئت. اللهم اشغله عني بفقر لا تجبره وببلاء لا تستره وبفاقة لا تصدها وبسقم لا تعافيه وذل لا تعذه وبمسكنة لا تجبرها. اللهم اضرب بالذل نصب عينه وادخل عليه الفقر في منزله والعلة والسقم في بدنه حتى تشغله عني بشغل شاغل لا فراغ له وانسه ذكري كما انسيته ذكرك. وخذ عني بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه وجميع جوارحه وادخل عليه في جميع ذلك السقم ولا تشفيه حتى تجعل ذلك له شغلا شاغلا به عني وعن ذكري. واكفني يا كافي ما لا يكفي سواك فإنك الكافي لا كافي سواك ومفرج لا مفرج سواك ومغيث لا مغيث سواك وجار لا جار سواك وخاب من كان جاره سواك ومغيثه سواك ومفزعه سواك ومهربه إلى سواك وملجاه إلى غيرك ومنجاه من مخلوق غيرك. فأنت ثقتي ورجائي ومفزعي ومهربي وملجئي ومنجايا فبك استفتح وبك استنجح وبمحمد وآل محمد أتوجه إليك وتوسل وتشفع واسألك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. لک الحمد ولک الشکر وإلیک المشتکى وأنت المستعان. فأسألك يا الله يا الله يا الله بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي في مقامي هذا كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه. واكشف عني كما كشفت عنه وفرج عني كما فرجت عنه واكفني كما كفيت واصرف عني حول ما أخاف حوله ومؤونة ما أخاف مؤونة وهم ما أخاف هم وبلا مؤونة على نفسي من ذلك واصرفي بقضاء حوائجي وكفاية ما أهمني همه من أمر آخرتي ودنياي. آپ رخ کر لیں کربلا مولا. یا امیر المومنین آئے ہائے یا امیر المؤمنین ویا ابا عبداللہ علیکما منی سلام اللہ. خاص ان دو معصوم ہستیوں پر سلام اس دعا میں. اے امیر المومنین اے مولا حسین آپ دونوں پر سلام ہو. سلام اللہ ابدا ما بقیت جب تک میں باقی ہوں میرا سلام. وبقی اللیل والنہار جب تک دن و رات باقی آپ پر سلام ہو. ولا جعلہ اللہ آخر العہد من زیارتکما پروردگار میری زیارت کو ان دونوں کی آخرت قرار نہ دینا. ولا فرق اللہ بینی وبینکما اور اے پروردگار ان کے اور میرے درمیان تو جدائی نہ ڈالنا. اللہم احیینی حیات محمد و ذریتہ خدا میری زندگی کو ویسی بنا دے جیسی محمد اور آل محمد کی حیات تھی. ومتنی مماتہم وتوفنی علی ملتہم واحشرنی فی زمرتہم انہی کے دین پر مجھے موت دے دے انہی کے ساتھ محشور فرما. ولا تفرق بینی وبینہم اور کبھی دنیا اور آخرت میں قیامت میں حتی جنت میں ان کے اور میرے درمیان جدائی نہ ڈال. طرفت عین ابدا سبحان اللہ ایک آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بھی جدائی نہ ڈالنا.
الدنيا والآخرة يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله أتيتكما زائرا ومتوسلا إلى الله ربي وربكما ومتوجها إليه بكما ومستشفعا بكما إلى الله تعالى في حاجتي هذه فاشفعا لي فإن لكما عند الله المقام المحمود والجاه الوجيه والمنزل الرفيع والوسيلة إني أنقلب عنكما منتظرا لتنجز الحاجة وقضائها ونجاحها من الله بشفاعتكما لي إلى الله في ذلك فلا أخيب ولا يكونوا منقلبا خائبا خاسرا. مولا میں زیارت سے جو پلٹ رہا ہوں مجھے مایوسی کے ساتھ نہ پلٹائیے گا، بل یکونوا منقلبا راجحا، مجھے کامیابی کے ساتھ مفلحا منجحا مستجابا، خوشحالی کے ساتھ اور آپ کی جانب سے میری دعاؤں کا جواب مل جائے. بقضاء جميع حوائجی تشفع لي الى الله انقلبت على ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله مفوضا امري الى الله ملجعا ظهري الى الله متوكلا على الله واقول حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس لي وراء الله وراءكم يا سادتي منتهى ما شاء ربي كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله استودعكم الله. اے مولا میں آپ دونوں کو یعنی مولا علی و امام حسین سے مخاطب ہے کہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی الیکما، پھر سے کہہ رہے انصرفت یا سیدی یا امیر المؤمنین و مولایا وانت یا ابا عبداللہ یا سیدی وسلامی علیکما متصل اللیل والنار واصل ذالک علیکما غیر محجوب عنکما سلامی انشاءاللہ واسألوه بحقکما انشاءاللہ ذالک ویفعلو فإنه حمید مجید. انقلبت یا سیدی عنکما تائبا حامدا للہ شاکرا راجیا للإجابت غیر آئس ولا قانت عائبا عائدا راجعا الى زيارتكما غير راغبا عنكما ولا عن زيارتكما بل راجع عائد ان شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يا سادتي رغبت اليكما والى زيارتكما بعد ان زهد فيكما وفي زيارتكما اهل الدنيا ولا خيبني الله مما رجوت وما املت في زيارتكما انه قريب مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ظہر سے بالکل قریب ہو گئے ہم اور اب وہ دردناک عمل آ گیا ہے کہ جس پر سب سے زیادہ مومنین کی جانب سے گریہ ہوتا ہے. 7 مرتبہ آگے بڑھیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں. اللہ جانے امام بارگاہ میں تو کر لیتے تھے، بس گھروں میں اللہ جانے کس کیفیت میں کرو گے. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے لینا. جانتے ہو نا یہ کس کی یاد ہے؟ جب حسین کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا تھا، فَذُو بِحَتِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، حسین کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضن بقضائک و تسلیما لامرک. حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائک و تسلیما لامرک. میں تصور میں آگے پڑھ رہا ہوں، پیچھے ہو رہا ہوں. آپ میری مجبوری کو جانتے ہیں، عجیب ایک غربت کا عالم ہے کیونکہ مجھے امال پہنچانے، لہذا میں بس یہیں پر بیٹھا بیٹھا پڑھ رہا ہوں. چلے نہیں میں بھی کچھ انتظام کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، انشاءاللہ میری آواز پہنچے گی آپ تک. انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضاء و تسلیما لامر. تیسری مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضاء و تسلیما لامر. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره. إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه
وتسلیما لأمره. 2 مرتبہ اور کریں گے، لیکن ان جملوں کو سن لیجیے گا. جب حسین آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے، اللہ جانے اس وقت تک اصغر کے چہرے پر کیسی مسکراہٹ باقی ہوگی. جانتے ہو نا کہ جب تیر لگا تھا بچہ مسکرا دیا تھا. حسین دیکھ رہے ہوں گے بچے کی معصوم آخری مسکراہٹ ہے، لیکن خون جاری ہے. حسین کے چہرے پر خون علی اصغر تھا. نانا رسول اللہ کے سامنے اسی عالم میں جاؤں گا. جب حسین خیام میں داخل ہوئے، دیکھا ماں آ گئی ہے، کہتی ہے یا بنیا مثلک ینہر. بیٹا کیا 6 مہینے کا بھی نہر ہوتا ہے، ذبح ہوتا ہے؟ سکینہ نے پوچھا. بابا اصغر کو پانی پلا لائے. سکینہ کی پیاس یاد نہ آئی. کہا بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کھا کر آیا ہے. اللہ اکبر. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائك وتسليما لأمرك. ایک مرتبہ اور انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضا بقضائك وتسليما لأمرك. مل کے صلوات بھیجتے محمد والے. آپ چاہیں تو اس کو کہتے جائیے گا 1-2 اور مرتبہ. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضا بقضائک وتسلیما لامرک. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم نماز ظہر کے لیے وقفہ دے رہے ہیں. انشاءاللہ مجلس عصر عاشور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ بالکل وہی ظہر کا وقت ہے. اب ظہر کے وقت میں آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن یاد رکھیے گا حسین نماز پڑھ رہے تھے، حسین کے 2 سپاہی آگے کھڑے تھے. یہ سعید ابن عبداللہ کی شہادت کا وقت ہے، زہیر ابن قین کی شہادت کا وقت ہے، جب تیر برس رہے تھے. اور سعید نے آخر میں کہا تھا مولا کیا میں نے حق کے وفا ادا کر دیا؟ اس لیے کہ سعید کبھی دائیں طرف جھک کر تیروں کو روکتے تھے، کبھی بائیں طرف جھک کر تیروں کو روکتے تھے، اور کہتے تھے کہ پروردگار مجھے اتنی زندگی عطا کرتے جب تک میرے مولا حسین کی نماز ختم نہ ہو جائے. بس یہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز کا آخری سلام پڑھا. وہاں سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اور پھر سعید نے کہا مولا کیا میں نے وفا کر دی؟ کہا سعید انت امامی فی الجنہ. یہ اسی وقت کی بات ہے، بالکل یہی لمحہ تھا عاشور کے دن. کہا سعید تو جنت میں بھی میرے آگے آگے جائے گا. سعید نے کہا مولا پھر میرے سینے سے تیروں کو نکالیے گا نہیں؟ میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے اسی عالم میں جاؤں. اور پھر سعید نے کہا مولا ایسا لگ رہا دہنی طرف کوئی آ گیا. کہ سعید ادب سے سلام کرو، یہ میرے نانا رسول اللہ آ گئے. کہ مولا بہنی طرف آ گیا کوئی. کہ سعید ادب سے سلام کرو، یہ میرے بابا علی مرتضیٰ آ گئے. کہ مولا ایسا لگ رہا سینے پر کوئی ہوا کر رہا ہے. کہ سعید ادب سے سلام کرو، یہ میرے بھیا حسن آ گئے. اور کیا ہی باتوں کے اعمال عاشورہ کا اختتام حسین کی ماں فاطمہ زہرا کے نام پر ہو جائے. کہ مولا ایسا لگا جیسے قدموں کی طرف کوئی بڑھ رہا ہو. حسین نے کہا سعید جلدی جلدی پیروں کو سمیٹ، یہ میری ماں فاطمہ زہرا اپنے حسین کے ناصر کو لینے کے کربلا مولا پہنچ گئی. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضا بقضائک وتسلیما لامرک. اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا واياكم من الطالبین بثاره مع ولی الامام المنتظر المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. آپ سے التماس دعا. یا حسین یا